बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मसाइल और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके आसान और मुस्तनिद हल तजवीज़ करने वाले यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल द उर्दू टीचर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके मुख्तसर मगर पुरअसर वज़ाइफ के ज़रिए हल तजवीज़ करें। हमारे इस मिशन में कामयाबी का एक सबूत ये भी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक द उर्दू टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं ताकि आप फ्यूचर में आने वाली तमाम अपडेट से आगाह रह सकें और अपनी जिंदगियां आसान बना सकें। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो का मौजू जो है वो बहुत मुतासिर कुन है और जिंदगी बदल देने वाला मौजू है। हम आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आ रहे हैं जिसमें एक ऐसे शख्स का जिक्र है जो गांव में घर घर जाकर दूध बेचने वाला गवाला था और फिर अपनी मेहनत से ये मुकाम आया कि अल्लाह ताला ने उसको मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम और सबसे ताकतवर तरीन शख्स बना दिया। आज ये इस वाक़े का जिक्र करने का मकसद, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमने अपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे पैगामात ऐसे देखे जो नौजवानों के थे और वो अपने मसाइल का जिक्र करते हुए ये कह रहे थे कि मेहनत करने के बावजूद कुछ उसका मुस्बत नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा और वो अपनी जिंदगियों से कुछ मायूस नजर आए। चुनाचे हमने ये फैसला किया कि हम आज आपके साथ ये वाकया शेयर करें, ये सच्ची कहानी शेयर करें और उस आदमी का बताएं जो अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, यानी तमाम तर मुश्किलात और पहाड़ जैसी रुकावटों के बावजूद उसने हौसला नहीं हारा, अल्लाह ताला पर अपना यकीन नहीं छोड़ा और फिर अल्लाह ताला ने उसको ऐसा अजर दिया कि दुनिया ने देखा कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचा। दोस्तों, एक हदीस का मफहूम है कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, यानी मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है और फिर जिसका अल्लाह दोस्त बन जाए उसे जमानों के गम का भला क्या गम। मेहनत एक ऐसी चीज है जो अपने करने वाले को कभी मायूस नहीं करती, उसका हमेशा मुस्बत नतीजा जरूर मिलता है, भले देर से मिले लेकिन वो कभी रायगा नहीं जाती। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना कि जनाब मेहनत तो हम भी टका के करते हैं मगर उसका फल उस हिसाब से नहीं मिलता, हम रह जाते हैं वही के वही, एक मिडिल क्लास तबके के आम से आदमी। ये बातें इस कदर सुनने को मिली कि हमें भी लगने लगा कि शायद कारखाना कुदरत में मेहनत का सिला बस इसी कदर दिया जाता है। मगर चंद रोज पहले एक मारूफ सहाफी के फेसबुक पेज पर एक तहरीर पढ़ी जो हमारे ही मुल्क के एक वजीर आजम का किस्सा था। वो कौन था ये आप खुद जानिए। तकरीबन एक सदी पहले यानी 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक करीबी गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये बच्चा सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर इसे पढ़ने का बेहद शौक था। इसके गांव में कोई स्कूल नहीं था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने जाता। गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या कहत हो, ये बच्चा रोजाना की बुनियाद पर अपने स्कूल पहुंचता और तालीम हासिल करता। रास्ते में इसे एक बरसाती नाले से गुजरना पड़ता। यूं 6ठी जमात उसने पास कर ली। उसके बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। उसने मिडिल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफा हासिल किया। फिर उसे मजीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आना पड़ा। यहां उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल, जो कि उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, वहां दाखिला ले लिया। ख्वातीन हज़रात, उसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था, यानी लाहौर से 13 किलोमीटर के फासले पर था। गरीब होने के बावजूद
اس نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کی جو خاصی مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا، اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچاتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر قزلباش کی حویلی جو کہ اندرون لاہور میں تھی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا، اور مسجد میں جا کر نہاتا، کپڑے بدلتا اور سکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا رہا اور اس سے کمائی گئی دولت سے، پیسوں سے وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا، ملاوٹ نہیں کی۔ خواتین و حضرات، بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہ ہوتے تھے، وہاں تک تو کام چل گیا۔ اسکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی روزمرہ زندگی میں وہ جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے سکول کے جوتے وہاں سے پہن کر سکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 کا ذکر ہے، اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لے لیا۔ خواتین و حضرات، اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کرتا، اور اس نے کبھی اس کام میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہیں تھا اور کالج میں کوٹ پہننا لازمی تھا۔ چنانچہ بسا اوقات اکثر اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ یہ بڑی مشکل تھی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسے یونیفارم مہیا کیا اور پھر اس نے 1939 میں BA آنرز کیا۔ وہ لڑکا اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں پایا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور کوشش لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت یعنی پیسوں کی کمی کے باعث BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد اور گول لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہٰذا کچھ عرصہ بعد کلرکی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں یعنی پاکستان بننے سے ایک سال قبل اس نے LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے اس نے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر وہ اس میں شامل ہوا اور پھر MNA منتخب ہوا۔ نواب مظفر قزلباش کے بھائی کو جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا، 1970 کے الیکشن میں اس لڑکے نے اس کو شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسے پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات کا وزیر بنایا اور 1972 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ لیکن یہ لڑکا اپنے حالات بھولا نہیں۔ وزارت اعلیٰ کے دوران بھی بغیر پروٹوکول وہ رکشے میں سفر کرتا۔ پھر اس نے اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اس لڑکے نے وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان سنبھالا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک غریب ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا، آخر کار پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔
یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہیں تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھایا گیا، جو لوٹ کھسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی رہی۔ دوستو اور ہم وطنوں، ملک معراج خالد اس عظیم شخصیت کا نام ہے جو گھر گھر دودھ بیچنے کے گوالے کے سفر سے لے کر اس قوم کے وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ 23 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے، اور ہمیں یہ چاہیے، خصوصاً تمام نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ان جیسے افراد کی زندگیوں سے سبق سیکھیں، جنہوں نے غربت اور نامساعد حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی، اور اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود رکھا، اور جنہوں نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ہمیشہ ترجیح دی۔ دوستوں، میں پوری امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بیان کی گئی کہانی جو ہے اس نے ضرور انسپائر کیا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ لاکھوں زندگیوں کو، لاکھوں نوجوانوں کو ایک مثبت پیغام دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی اور معلوماتی اور اہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔